کو خوشی دینے کے بجائے دکھ دیتا ہے، کسی کو نفع پہنچانے کے بجائے تو نقصان پہنچاتا ہے۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ ادا کرنے کا تمہیں خیال تک نہ آیا۔ اور میرے یار، میرے دوست، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت بایزید جیسا مسلمان بنوں تو یہ تو میرے لیے بڑی مشکل بات ہے کہ حضرت بایزید جیسا مسلمان کون بن سکتا ہے۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تیرے جیسا مسلمان بن جاؤں تو تیرے جیسا مسلمان بننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تیرے اسلام اور میرے کفر میں فرق ہی کیا ہے کہ نماز اگر میں نہیں پڑھتا تو نماز تو تم بھی نہیں پڑھتے، قرآن اگر میں نہیں پڑھتا تو قرآن تو تم بھی نہیں پڑھتے، حج اگر میں نہیں کرتا حج تو تم بھی نہیں کرتے، اور زکوٰۃ اگر میں نہیں دیتا زکوٰۃ تو تم بھی نہیں دیتے۔ میرے اور تیرے میں فرق کیا ہے میاں؟ اگر جھوٹ میں بولتا ہوں تو سچ تو کون سا بولتا ہے؟ تو بھی تو جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے۔ شراب اگر میں پیتا ہوں شراب تو بھی پیتا ہے۔ زنا اگر میں کرتا ہوں زنا تو بھی کرتا ہے۔ نماز اگر میں نہیں پڑھتا تو کون سا پڑھتا ہے؟ خدا کا نام اگر میں نہیں لیتا تو کون سا لیتا ہے؟ اور تیرے اور میرے میں فرق ہی کیا ہے میاں؟ الغرض جو حال میرا ہے وہی حال تیرا ہے میاں۔ سچ تو یہ ہے کہ مسلمان ہونے کا خیال اگر میرے ذہن میں آتا بھی ہے، مسلمان ہونے کا خیال اگر میرے دل میں آتا بھی ہے تو میں تیرے جیسے بے عمل مسلمان کی حرکتوں کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہوں، اسلام قبول نہیں کر پاتا ہے۔ تیری اس حرکتوں نے مجھے اسلام سے دور کر دیا۔ اگر مسلمان ہونے کا خیال میرے ذہن میں آتا بھی ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں تو تیرے جیسے بے عمل مسلمان کی حرکتوں کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، پھر میرا اسلام قبول کرنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ بے عمل مسلمانوں نے میرے خوبصورت اسلام کو بدنام کر دیا، خوبصورت دین کو بدنام کر دیا۔ نام کے مسلمان ہر اس حرکت کے مرتکب نظر آتے ہیں جو کافروں کی حرکتیں ہیں۔ آپ کسی بے نمازی سے پوچھئے کہ اندرا گاندھی نے کبھی نماز پڑھی تھی تو یہ کہے گا جی نہیں پڑھی تھی، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تو نے کبھی نماز پڑھی ہے یہ کہے گا جی میں نے بھی نہیں پڑھی۔ پھر مجھے بتاؤ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ نماز اندرا گاندھی نے بھی نہ پڑھی، نماز آج کا مسلمان بھی نہیں پڑھتا، ان دونوں میں فرق کیا نظر آتا ہے؟ جوانو، ہماری اس بے عملی نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو۔ اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، جھانکیں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے تو سوچیں میاں کہ ہمارا کیا کیا اللہ کو پسند ہے، کیا کیا اس کے رسول کو پسند ہے۔ مدینے کی گلی سے میرے کریم نبی کا گزر ہوا، میرے نبی نے دیکھا ایک خوبصورت مکان بن رہا تھا۔ خوبصورت مکان کو دیکھ کر میرے نبی نے پوچھا میاں یہ کس کا مکان بن رہا ہے؟ کسی نے کہا جی فلاں انصاری کا مکان بن رہا۔ خیر میرے حضور آگے چلے گئے، کسی نے اس انصاری کو کہا میاں حضور کا تیری گلی سے گزر ہوا تھا، حضور نے تیرے مکان کو دیکھا تھا، حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا، اے میرا خوبصورت مکان میرے آقا کو پسند نہیں آیا؟ کہا جی نہیں آیا۔ قربان جاؤں اس صحابی نے کیا کیا، اس انصاری نے کیا کیا؟ کدال اٹھایا، مکان کو مٹی کے برابر کر دی کہ جو چیز میرے آقا کو پسند نہیں ہے وہ مجھے بھی پسند نہیں، مکان کو مٹی کے برابر کر دیا۔ کچھ دن بعد اسی گلی سے پھر سے میرے کریم نبی کا گزر ہوا۔ میرے نبی نے دیکھا، پوچھا میاں یہاں تو خوبصورت مکان بن رہا تھا، اب مٹی کا ڈھیر نظر آ رہا ہے، مکان کہاں گیا ہے؟ کسی نے کہا جی مکان مالک نے خود ہی گرا دیا۔ کہا مکان مالک کو میرے سامنے لا۔ مکان مالک آ گیا، انصاری آ گیا، صحابی آ گئے۔ میرے حضور نے پوچھا میاں تیرا خوبصورت مکان بن رہا تھا، آج کچھ دن بعد جب اسی گلی سے گزر ہوا تو وہی مکان مٹی کا ڈھیر نظر آیا، کس نے گرایا؟ کہا جی حضور میں نے گرایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ہی گرایا۔ فرمایا تو نے کیوں گرایا؟ ہائے جوانو، خدا کے لیے مکان گرانے کی وجہ دل کی کانوں سے سنیے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابی تو نے مکان کیوں گرایا ہے؟
تو یہ سن کر صحابی کی چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگا حضور میں نے سنا تھا کہ میرا مکان آپ کو پسند نہیں، میں نے سنا تھا کہ میرا مکان آپ کو پسند نہیں۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، ہمارا کیا کیا اللہ کو پسند ہے، کیا کیا اس کے رسول کو پسند ہے۔ کیا محفلیں سجانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا چاول بنا کر بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ ہاتھ لہرانے سے، بلند آواز سے نعرے لگانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے، ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ بندے نہ، کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاحت، تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام ہی ہے۔ آؤ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا تھا وہ مقصد پورا کریں۔ اگر ہم سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی اپنا لیں تو اللہ راضی ہو جائے گا، اس کا رسول راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ اور اس کا رسول راضی ہو گیا تو پھر ہم دنیا میں بھی سکون سے رہیں گے، آخرت میں بھی سکون سے رہیں گے۔ جب اللہ اور اس کا رسول ہم پہ راضی ہو گیا تو ہم دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رہیں گے، آخرت میں بھی عزت کے ساتھ رہیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اپنا لی جائے، آپ کی زندگی کو سیکھا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کیسے گزاری؟ جو نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتا رہے ہیں۔ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو 5 وقت کی نمازی ہیں؟ آج لاکھوں گھر ایسے ہیں جن میں کسی ایک کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، کسی ایک کو بھی سجدہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہے۔ کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جنہیں پورے ہفتے میں ایک سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہیں ملتی، اور کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو یہ بھی نہیں سمجھتے کہ نماز کیا ہے۔ جوانو، نماز وہ ہے جس کو میرے کریم نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا پاس ہوا، کامیاب ہوا نماز پڑھنے والا، پاس ہوا، کامیاب ہوا، فیل نہیں ہوا، کامیاب ہوا کون؟ نماز پڑھنے والا۔ پھر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا کامیاب ہوئے وہ مومن، پاس ہوئے وہ مومن جو نماز میں اللہ کے حضور ڈرنے والے ہیں۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ فرماتا ہے انسان بڑا ہی بے صبرا ہے، مصیبت آئے تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، پیسہ آئے تو یہ بڑا ہی بخیل ہو جاتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے۔ انہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ جب تک ہم اللہ کو سجدہ نہیں کریں گے ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ میاں پیسوں سے سکون نہیں ملتا، بخیلت تو آتی ہے، کنجوسی تو آتی ہے، تکبر تو آتا ہے، مگر سنو سکون نہیں ملے گا۔ سکون ہے تو صرف نماز میں، جس کو میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ زمانو، اللہ اکبر کی گونج عرش تک جاتی ہے، پھر اللہ اکبر کی آہیں، اللہ اکبر کی سسکیاں اللہ کے عرش کا دروازہ کھلواتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رونے والے بندے کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتا ہے کہ کون آدھی رات کو اٹھ رہے ہیں، کون آدھی رات کو رو رہے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے ان بندوں کا رونا، میری ان بندیوں کا رونا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، انہیں مزید رونے دو، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ہائے میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے اللہ کو سجدے کیا کر، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، آنکھوں سے آنسو بہایا کرو۔ میاں اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو،
حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خاشیت الہی میں آ کر، میرے خوف میں آ کر جو بھی میرا بندہ میری بندی روتے ہیں ان کا رونا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ان کی آنکھوں سے نکلے آنسو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور مجھے اچھے لگنے والے آنسو آنکھوں سے نکل کر زمین پر بعد میں جاتے ہیں، میں ان کو اپنا محبوب پہلے بنا لیتا ہوں۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو آنسوں کی جھڑیاں لگا رہے ہیں اور ان کا ایک ایک آنسو اللہ کے عرش میں جمع ہو رہا ہے اور ترازو کے پلڑے میں پہاڑ بنا کر تولا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کا سجدے میں رونا، ایسے لوگوں کا قیام میں رونا، ایسے لوگوں کا رکوع میں رونا، سجود میں رونا، اللہ سے راز و نیاز کرنا، سب سو رہے ہیں مگر یہ جاگ رہے ہیں، سب نیند کے مزے لے رہے ہیں اور یہ اللہ سے راز و نیاز کے مزے لے رہے ہیں۔ ایک فقیر بازار میں گیا، اس نے دیکھا لونڈی بک رہی ہے، فروخت ہو رہی ہے، مالک آواز دے رہا ہے لونڈی خرید لو، باندی خرید لو۔ یہ فقیر کہتا ہے کہ میں اس کے قریب گیا تو کالے رنگ کی باندی تھی، کالی کلوٹی تھی۔ بیچنے والے مالک نے کہا جی اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں، اور سنو یہ تھوڑی تھوڑی پاگل بھی ہے، اور سنو یہ دن کو خریدنے والے مالک کی نوکری کرتی ہے اور رات کو یہ کسی اور مالک کی نوکری کرتی ہے۔ یہ فقیر کہتا ہے مجھے اس باندی، اس لونڈی کے چہرے پر کوئی پاگل پن نظر نہ آیا تو میں نے اسے خرید کر گھر لے آیا۔ جب گھر لے آیا شام ہوئی، رات ہوئی، میں نے سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ رات کے دوسرے پہر جب میری آنکھ کھلی تو اچانک میں نے دیکھا، اچانک میری نظر پڑی تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی کالی کلوٹی باندھی، وہی جس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں تھا، جو پاگل تھی، وہ مصلی بچھا کے سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے حضور حاضر ہو کے کچھ کہہ رہی ہے۔ کہتے میں دیکھ کے حیران رہ گیا، جلدی سے اٹھا، جب میں نے غور کیا تو وہ اللہ کی نیک بندی، اس کا سر سجدے میں ہے، اللہ کے حضور کہہ رہی ہے یا باری تعالیٰ او میرے کریم رب، وہ محبت جو تو مجھ سے کرتا ہے اسی کے صدقے میں تجھ سے سوال کرتی، وہ محبت جو تو مجھ سے کرتا ہے اسی کے واسطے میں تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ یہ فقیر کہتا ہے میں نے اس لونڈی کو کاٹا، اس باندی کے اس جملے کو کاٹا، اور کم بخت یہ تو کیا کہہ رہی ہے، اور اس طرح کہے کہ یا اللہ وہ محبت جو میں تجھ سے کرتی ہوں، وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے، میں اسی کے واسطے تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ تو اس لونڈی نے کہا، اس باندی نے کہا حضرت بس چپ ہو جائیں، اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے بستر پہ نہ سلاتا، مجھے مصلی پہ نہ بٹھاتا۔ حضرت اگر میرے مالک کو مجھ سے پیار نہ ہوتا، اگر میرے کریم رب کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے بستر پہ نہ سلاتا، مجھے رات کے دوسرے پہر مصلی پہ نہ بٹھاتا۔ رات کے دوسرے پہر بھی میں مصلی پہ بیٹھی ہوں کہ ساری کائنات نیند کے مزے لے رہی ہے، ساری کائنات نرم نرم بستروں پہ سوئی ہوئی ہے، اور میں رات کے دوسرے پہر مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے حضور سجدہ کر رہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اللہ کو مجھ سے پیار ہے، اس کا مطلب یہ ہے میرے اللہ کو مجھ سے محبت ہے۔ اس کے بعد پھر اس لونڈی نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا میرے مالک آج تک تیرا میرا راز چھپا ہوا تھا، اب لوگوں کو بھی تیرے میرے تعلق کا پتہ چل گیا ہے، اب لوگوں کو بھی تیرے میرے پیار کا پتہ چل گیا ہے، تیری میری محبت کا پتہ چل گیا ہے۔ مالک اب اگر تو مجھے اپنے پاس بلا لے تو اسی میں ہی بہتری ہوگی۔ یہ کہتے ہی اس لونڈی کی چیخ نکلی، فوراً ہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ فقیر کہتا ہے، درویش کہتا ہے کہ جب صبح ہوئی میں بازار میں گیا کہ کفن لے کے آؤں، اس کو غسل دوں، کفن دوں، اس کی تدفین کروں۔ جب میں بازار سے کفن لے کے آیا، واپس آ کر میں اس میت کو دیکھ کر حیران رہ گیا، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس لونڈی کو سبز ریشم کا کفن پہنایا جا چکا ہے، اور اس کے کفن کے اوپر لکھ دیا گیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سن لو اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے محبوبوں کو
ना कोई गम है, ना कोई फिक्र है, ना कोई परेशानियाँ। तो मेरे भाइयों, नमाज मेरे करीम नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुतून है। बंदे नमाज पढ़ा कर इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह जब नाराज़ होता है रोटी बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज़ होता है रिज़्क बंद नहीं करता। मियाँ, अल्लाह जब नाराज़ होता है सूरज को हुक्म नहीं देता कि फ़लाँ शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। ना बंदे ना, अल्लाह जब नाराज़ होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो मन उजड़ जाता है। सैयद को इतना तो बता दो, जिस बंदे का मन भी उजड़ जाए उसके पल्ले रहता है क्या है। हज़रत अलकमा सहाबी रसूल हैं, माँ इस पे नाराज़ है। अलकमा पर सकरात तारी है लेकिन कलिमा नहीं पढ़ रहा। आधी रूह अंदर है, आधी रूह बाहर है, लेकिन कलिमा नहीं पढ़ रहा। हज़रत अलकमा की बीवी दौड़ कर गई मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में, अर्ज़ गुज़ार हुई, हुजूर आपका ग़ुलाम आधी रूह अंदर है, आधी रूह बाहर है, मौत का वक़्त है, सकरात लगी हुई है, लेकिन अफसोस कलिमा नहीं पढ़ रहा। हुजूर कलिमा पढ़ने की कोशिश भी करता है लेकिन कलिमा ज़ुबान पर नहीं आता। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या अलकमा की माँ ज़िंदा है? कहा जी ज़िंदा है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा फिर मैं आ रहा हूँ, अलकमा की माँ से मैंने कुछ पूछना है। अलकमा की बीवी ने कहा, हुजूर आप तकलीफ़ ना करें, मैं अम्मा जी को आपके पास ही भेजती हूँ। अम्मा जी गई हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में। अलकमा की माँ जब मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में गई तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, अलकमा की माँ क्या अलकमा पर तुझे कोई शिकायत है, तुझे कोई गुस्सा है, तुझे कोई नाराज़गी है? कहा, हुजूर वैसे तो अलकमा अच्छा इंसान है, वैसे तो ये इबादत गुजार है, पाँचों वक़्त का नमाजी है, कुरान भी पढ़ता है, नमाज भी पढ़ता है, अल्लाह को राज़ी भी करता है, लेकिन एक दिन इसने मुझसे बदतमीज़ी की थी। एक दिन अलकमा ने मेरे आगे तलख लहजे में बात की थी, लिहाजा मैं इसकी वो गलती नहीं माफ़ करूँगी, मैं इसको हरगिज़ नहीं बख्शूँगी। इसने एक दिन मुझसे बदतमीज़ी से बोला था, तलख लहजे में बात की थी, मेरा दिल इसने तोड़ा था। हुजूर अलकमा ने मेरा दिल दुखाया, मेरा दिल अभी ज़ख्मी है, मैं अलकमा को माफ़ हरगिज़ नहीं करूँगी। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आए अलकमा की माँ, बेहतर तो इसी में है कि तू अपने बेटे को माफ़ कर दे। माँ ने कहा, मैं हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगी, मैं हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगी। जवानों, अपने वालिदैन को तड़पाने वालों, वालिदैन को सताने वालों, तलख लहजे में बात करने वालों, याद रखना मुंह से निकली हुई बात कभी भी वापस नहीं आती। ये जो तुम मुंह से तीर निकाल कर अगले को मारते हो ना, ये तीर वापस नहीं आता। लोग पहले तो वालिदैन की बेइज्जती करते हैं, पहले तो बूढ़ी माँ की बेइज्जती करते हैं, बूढ़े बाप की बेइज्जती करते हैं, फिर कहते हैं जी हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं। जवानों, मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं आते। हज़रत हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमा रहे थे, बेटा मैं कभी खामोश रहने से नहीं पछताया, कभी भी खामोश रहने से नहीं पछताया। मैं जब भी पछताया हूँ अपने बोल पर ही पछताया हूँ, मैं जब भी पछताया हूँ अपने अल्फाजों पर ही पछताया हूँ। नादानो, तुम पेट्रोल की आग को आग कहते हो, ये जुबान के बोल की आग तुम्हारे पेट्रोल और डीजल की आग से भी ज्यादा खतरनाक है। जंगल में लगी आग भी कहीं जाकर थम जाती है, लेकिन सुनो, जबान से लगाई हुई आग कहीं नहीं थमती। जवानों, खुदा के लिए जवानों, इस जुबान को संभालो। वालिदैन के आगे ये जुबान तेज मत चलाओ, तलख लहजे में बात मत करो। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सबसे ज्यादा जहन्नम में जाने वाला तबका जुबान का शिकार होकर जा रहा होगा। आज तो गाली गलोच का गुनाह आम हो गया है, गीबत का गुनाह आम हो गया है, चुगली का गुनाह आम हो गया है, बूढ़े वालिदैन को सताने का गुनाह आम हो गया है, बूढ़े वालिदैन की बेइज्जती करने का गुनाह आम हो गया है। सुन लो जवानों, बैतुल्लाह को गिरा देना ये छोटा गुनाह है,
لیکن کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے جوانوں۔ صحابی رسول کی شکایت ہو رہی ہے، علقمہ کی شکایت ہو رہی ہے، حضور علقمہ جب بھی مجھ سے بات کرتا تلخ لہجے میں بات کرتا، اچھی زبان سے بات ہرگز نہیں کیا کرتا تھا، اس نے میرے دل کو زخمی کر دیا، میں ماں اس کو ہرگز معاف نہیں کروں گی، میں اس کو ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ جب ماں نے کہا حضور میں بیٹے کو ہرگز معاف نہیں کروں گی، تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں لکڑیاں اکٹھی کرو۔ صحابی گئے لکڑیاں اکٹھی کر کے آئے، میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا آگ جلاؤ۔ جب آگ جل گئی تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس ماں کے نافرمان کو، والدین کو ستانے والے کو اٹھاؤ اس آگ میں ڈال دو، ماں کے نافرمان کو اٹھاؤ آگ میں ڈال دو، بوڑھی ماں کو ستانے والے اس شخص کو اٹھاؤ آگ میں ڈال دو۔ ہائے ماں نے جب دیکھا تو کہا حضور کیا واقعی آپ میرے بیٹے کو آگ میں ڈال رہے ہیں؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ آگ جلائی ہی ہم نے تیرے بیٹے کے لیے ہے، ماں سن اگر تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرے گی تو تیرے بیٹے کو جہنم کی آگ جلائے گی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ اس دنیا میں میں ہی تیرے بیٹے کو آگ میں جلا دوں تاکہ عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے؟ جب عذاب میں تخفیف ہو جائے گی تو ممکن ہے میرا اللہ تیرے بیٹے کو معاف کر دے۔ ماں رو کر کہنے لگی نہیں نہیں یا رسول اللہ، اور میرے کریم نبی میں بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے آگ میں جاتا بھلا کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ نہ میرے حضور، نہ میری کمر ٹوٹ جائے گی، میرا جگرا پھٹ جائے گا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حضور میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ ہائے ادھر ماں کا معاف کرنا ہی تھا، ابھی ماں کے منہ سے یہ معافی والا جملہ نکلا نہیں تھا، ادھر حضرت علقمہ کی زبان فوراً ہی بول پڑی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے حضرت علقمہ انتقال کر گئے۔ میرے حضور علیہ السلام نے حضرت علقمہ کا خود جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد جب میرے کریم نبی واپسی کی طرف جا رہے تھے تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں غور سے سنو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پر اللہ کی لعنت ہو، جس نے ماں باپ کو ستایا اس پر اللہ کی لعنت ہو، جس نے ماں باپ کو ذلیل کیا اللہ انہیں ذلیل کرے گا۔ جو ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، بے عزت کرتا ہے، تلخ لہجے میں بات کرتا ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کی حج قبول ہے۔ پھر آخر میں میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابیو جس شخص کے اوپر اس کے والدین راضی ہیں اس کے اوپر اللہ بھی راضی ہے، اس شخص کے اوپر میں محمد بھی راضی ہوں، اور سنو جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں اس کے اوپر میں بھی ناراض ہوں، میرا رب بھی ناراض ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے حضور علیہ السلام مسجد میں گئے۔ مسجد میں جیسے ہی میرے کریم نبی نے قدم رکھا تو جاتے ہوئے میرے حضور علیہ السلام ایک دم زاروں قطار رونے لگ گئے، زاروں قطار رونے لگ گئے۔ اللہ اکبر! صحابی سارے کھڑے ہو گئے، حضور خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ آپ پہلے تو اتنے کبھی نہیں روئے تھے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابیو آج میری آنکھیں اس لیے رو رہی ہیں، آج میں محمد کا دل اس لیے تڑپ رہا ہے کہ آج مجھے میری ماں یاد آئی، آج مجھے میری ماں کی یاد آئی ہے۔ صحابیو کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میری ماں آواز دیتی ہو بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی۔ اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنا لو، اللہ کے نبی کی مبارک زندگی میں ڈھل جاؤ۔ خدا کی قسم کائنات میں
کوئی آپ جیسا قدردان نہیں، کائنات میں کوئی آپ جیسی محبت کرنے والا نہیں، کوئی آپ جیسا مہربان نہیں۔ اور مجھے پوری کائنات میں کوئی ایک ماں تو دکھا دو جو 30 سال اپنے بیٹے کے لیے روتی رہے، کوئی ایسا باپ تو دکھا دو جو 30 سال اپنی اولاد کے لیے تڑپتا رہے، آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا رہے۔ پوری کائنات کے اندر کوئی ایسی ماں نہیں ملے گی، تمہیں کوئی ایسا باپ نہیں ملے گا جو 30 سال اپنی اولاد کے لیے آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتے رہیں۔ یہ تو کائنات کے اندر ایک اللہ کا رسول ہے، ایک آمینہ کا لال ہے، جو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 30 سال ہم جیسے گنہگار بندوں کے لیے، ہم جیسی گنہگار امت کے لیے 30 سال روتے رہے، خون کے آنسو بہاتے رہے، اتنے روئے، اتنے مچلے کہ جس رب نے آپ کو دنیا میں رونے کے لیے بھیجا تھا وہی رب فرما رہا تھا، او میرے حبیب اتنا نہ رویا کر، کبھی کبھی سکون بھی کر لیا کر۔ جوانوں، دنیا میں اتنا کوئی کسی کے لیے نہیں رویا جتنا میرا نبی اپنی امت کے لیے رویا ہے۔ میرا نبی نماز میں ہے تو امت یاد ہے، قیام میں ہے تو امت یاد ہے، رکوع میں ہے تو امت یاد ہے، سجدے میں ہے تو امت یاد ہے۔ جو نبی دنیا میں آئے تو امت کا غم لے کے، رہے تو امت کا غم لے کے، گئے تو امت کا غم لے کے، آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو امت کا غم لے کے۔ اور کوئی ایسا پیار کرنے والا پہلے مجھے دکھاؤ تو صحیح، اور مجھے بتاؤ کوئی اتنی محبت کرنے والا بھی ملے گا جو کہے اے میرے امتی، کانٹا تیرے پاؤں میں چبھتا ہے، درد میں محمد کو ہوتا ہے، کانٹا تیرے پیر میں چبھتا ہے، تکلیف میں محمد کو ہوتی۔ اتنا پیار، اتنی محبت کہ پورا دن امت کے غم میں رو رہے ہیں، پوری رات امت کے غم میں رو رہے ہیں۔ رب حبلی امتی زبان پہ ہے، پوری رات امت کے غم میں روتے ہیں۔ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو میرا اللہ خود فرماتا ہے، وہ مالک جو اپنے محبوب کو رونے کے لیے بھیج رہا ہے، محبوب امت کے لیے اتنا رویا ہے، اتنا رویا ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں امت کو بخشوانے کے لیے اتنا رویا ہے کہ وہ رونے کے لیے بھیجنے والا مالک بھی کہہ رہا ہے میرے حبیب اتنا نہ رویا کر، کبھی کبھی سکون بھی کر لیا کر۔ جوانوں، طائف کے پہاڑوں سے جا کر نبی کی کہانی سنو، طائف کے پہاڑوں سے جا کر پوچھو کہ میرے نبی کو کتنی تکلیفیں ملیں، امت نے کتنے درد دیے، کتنے غم دیے۔ ہائے کائنات کی افضل ترین ہستی، کائنات کی اعلیٰ ترین ہستی، نبیوں کے امام، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے، اتنی بڑی ہستی کو 3 میل پتھر پڑے، پتھر کے اوپر پتھر پڑے، اتنی تکلیفیں دی گئیں، اتنے درد دیے گئے۔ طائف والوں نے تو ایسے پتھر مارے کہ میرے حضور علیہ السلام لہو لہان ہو گئے، جوتے میں خون جم گیا۔ میرے حضور علیہ السلام درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے زمین پر لیٹ گئے۔ حضرت زید نے میرے کریم نبی کو اٹھایا، ساتھ میں عتبہ بن ربی کا باغ تھا۔ عتبہ بن ربی میرے نبی کا دشمن تھا، دشمن کے باغ کے نیچے جا کر میرے کریم نبی نے پناہ لی۔ عتبہ بن ربی جس کے باغ کے نیچے میرے حضور علیہ السلام بیٹھے تھے، یہ عتبہ بن ربی وہ تھا جو داؤ پر تھا، کب میرا داؤ لگے گا، میں مسلمانوں کے نبی کو قتل کر ڈالوں گا۔ میرے حضور علیہ السلام خون سے لت پت ہیں، زلفیں خون سے بھری ہوئی ہیں، سارا جسم خون سے بھرا ہوا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، ادھر سے حضور علیہ السلام کا دشمن عتبہ بن ربی بھی آ گیا، کیونکہ عتبہ بن ربی کا یہ باغ تھا جس کے نیچے میرے حضور علیہ السلام بیٹھے تھے۔ میرے حضور علیہ السلام کے دشمن نے جب میرے حضور علیہ السلام کی حالت دیکھی تو دشمن کی آنکھوں سے بھی پانی نکل آیا، آنسو بھر آئے، کہنے لگا ہائے محمد بن عبداللہ کے ساتھ یہ کیا ہو گیا،
उत्बा बिन रबी उठा, खुद जाकर अंगूर तोड़े, प्लेट में रखे, खुद देने के लिए जा रहा था, लेकिन शर्म आई, लोग क्या कहेंगे। गुलाम को भेजा, जाओ अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद को ये अंगूर दे के आओ। हाय, जिस नबी को दुश्मन भी खाना खिलाने पर मजबूर हो जाए, हाय उसकी उम्मत उसे बर्बाद करने पे आ गई, उसकी उम्मत उसके मुकद्दस दीन को उजाड़ने के लिए आ गई, उसके मुकद्दस इस्लाम को उजाड़ने के लिए आ गई। वो नबी जिसके दरवाजे पर अगर कोई अपना गया है, अपनों की तो मदद करते ही करते थे, लेकिन कमाल की बात ये थी आपके दरवाजे पर अगर कोई दुश्मन चला जाता तो दुश्मन के सर पर भी मेरे करीम नबी शफकत भरा हाथ रखते, दुश्मनों की भी खिदमत किया करते थे, दुश्मनों की ज़रूरतों को पूरा करते थे। आपने वो कहानी नहीं सुनी कि एक घर में एक यहूदिया औरत रहती थी, उसका एक बेटा था, अमीरी का जनाजा निकल गया, गुर्बत उरूज पर आ गई। सुबह को खाते हैं, शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाते हैं, सुबह के लिए नहीं होती। अब माँ का एक ही लिबास था, वो भी फट गया। अब जगह जगह से जिस्म छलक रहा था। ये बच्चा गया अपने चाचा जी के घर, जाकर फरियाद करता हूँ, आप के घर में कोई फटा पुराना लिबास पड़ा हो, चादर पड़ी हो तो उठा के मुझे दे दो, मैं अपनी माँ का नंगा जिस्म ढांप सकूं। ये बच्चा इस सोच की बुनियाद पर गया अपने चाचा जी के घर। इसने जाकर दस्तक दी, चाचू जी बाहर निकले। हाँ, क्या लेना है? कहा, चाचू जी मेरी माँ बेलिबास बैठी है, मेरी माँ का एक ही लिबास था, वो भी फट गया है, अब जगह जगह से जिस्म छलक रहा है, खुदा के लिए कोई एक आधा लिबास पड़ा हो पुराना, उठा के मुझे दे दो, मैं अपनी माँ की जिंदा लाश ढांप सकूं, हाय नंगी लाश ढांप सकूं। चाचू जी ने जो रवैया इख्तियार किया तो ये गरीब बच्चा, यहूदी बच्चा रोता हुआ वापस की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में से एक शख्स मिल गया। उस शख्स ने कहा, बच्चे क्यों रो रहा है? कहा, ना पूछ मियाँ, मेरी माँ बेलिबास बैठी है, अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत उरूज पर आ गई है, माँ का एक ही लिबास था, वो भी फट गया है, अब जगह जगह से जिस्म छलक रहा है। चाचा जी के घर गया था लिबास लेने, उसने लिबास तो नहीं दिया, धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया, बस दिल जो रो रहा था आंखें भी रो पड़ी। शख्स ने कहा, बच्चे रो मत, मैं तुम्हें एक ऐसा दर ना बताऊं जहां दुश्मन भी गया है खाली हाथ वापस नहीं है, जहां अपना तो जहां रह गया, गैर भी गया है खाली हाथ वापस नहीं है। कहा, बेटे अगर माँ के लिए चादर लेनी है तो किसी और के दरवाजे पे ना जा, चला जा मोहम्मद की चौखट पर, चला जा मोहम्मद के दरवाजे पर, मैंने सुना है उसके दरवाजे पर कोई भी चला जाए खाली हाथ वापस नहीं जाता। और सुनो, वो मुसलमानों का नबी। ये बच्चा अपनी माँ के पास आया, सारी कहानी सुनाई। माँ ने कहा, नहीं 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 बेटे, उस मोहम्मद नाम के शख्स के पास हरगिज़ ना जाना, मैंने सुना है उसके दरवाजे पर जो भी जाता है ना बस उसी का ही हो जाता। बेटी ने कहा, माँ मैं अपने धर्म का पक्का ही रहूँगा, अपने मजहब का पक्का रहूँगा, चादर देगा तो दे देगा, नहीं तो पहले बता दूंगा मैं तेरा कलीमा नहीं पढ़ूँ। ये बच्चा घर से निकला, जैसे ही इसने सहने हरम में कदम रखा तो क्या देखते हैं, मेरे करीम नबी अपनी रहमत वाली चादर ओढ़े हुए बैठे हुए। मेरे करीम नबी ने जब इस बच्चे को देखा तो बच्चे का दिल रो रहा था। मेरे नबी ने फरमाया, बच्चे क्यों रो रहा है? बच्चे ने उंगल खड़ी की, कहा, पहले बता दूं मैं तेरा कलीमा नहीं पढ़ूँ। मेरे करीम नबी मुस्कुराए, फरमाया, बच्चे खैर तो है, कैसे आना हो? कहा, मेरी माँ बेलिबास बैठी है, मेरी माँ को लिबास की अशद ज़रूरत है, खुदा के लिए तेरे पास कोई चादर हो तो दे दो, मैं अपनी माँ का नंगा जिस्म ढांप के आऊँ। हाय, और मेरे करीम नबी के प्यारे उम्मती, मेरे नबी ने जैसे ही सुना कि यहूदी माँ बेलिबास बैठी है, उसको लिबास की अशद ज़रूरत है, तो मेरे करीम नबी ने वो रहमत वाली चादर उतारी, बच्चे के हाथ में दे दी, कहा, बच्चे जा अपनी माँ का जिस्म ढांप किया। ये बच्चा खुशी खुशी चादर लेकर दौड़ता हुआ गया, माँ लेटी हुई थी, घर में जाकर इसने माँ के ऊपर चादर उड़ा दी। हाय, जैसे ही रहमत वाली चादर माँ के ऊपर गई, माँ की दिल की दुनिया बदल गई। जैसे ही रहमत वाली चादर यहूदी माँ के ऊपर गई, माँ की दिल की दुनिया बदल गई। माँ ने कहा, बच्चे, मेरे बेटे, मेरे लाल, कहीं अपना धर्म तो नहीं दे के आ गया? कहा, ना माँ, नफ़े का सौदा करके आया हूँ, धर्म भी बचा के आ गया हूँ, देख चादर भी लेके आ गया हूँ। हाय,
माँ रो पड़ी। माँ चीख कर कहने लगी, बेटे तू सगे चाचा जी के घर गया था लिबास लेने, उसने तुझे धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया। हाय कितना करीम है मुसलमानों का नबी, कितना रहीम है मुसलमानों का नबी। बेटे वो नबी भी सच्चा है, उसका दीन भी सच्चा है, उसका खुदा भी सच्चा है। बेटे उस नबी के दीन को मानना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो नबी गैरों का इतना ख्याल रखता है, वो नबी अपनों का कितना ख्याल रखता होगा। एक ताजर सुबह सुबह अपनी दुकान पर आया, आते ही अपनी दुकान का तराजू तोड़ दिया। साथ वाले ने पूछा, मियाँ इतना कीमती तराजू तूने क्यों तोड़ दिया है? तो उस ताजर ने कहा, मियाँ वजह असल में ये है कि आज मेरा हमसाया मर रहा था, आज मेरा पड़ोसी मर रहा था, सकरात का वक़्त उस पर तारी था, आधी रूह अंदर थी आधी रूह बाहर थी। हम उसे कहते थे कलिमा पढ़, वो आगे जवाब देता था, मियाँ मैं कलिमा नहीं पढ़ सकता। जब हमने कलिमा ना पढ़ने की वजह पूछी तो उसने कहा, मेरी दुकान का जो तराजू है, तराजू के दरमियान का जो कांटा है ना कांटा, वही मेरे गले में छुपा हुआ है। तराजू के दरमियान का जो कांटा है वही मेरी हलक में छुप गया है। मियाँ वही कांटा मुझे कलिमा नहीं पढ़ने देता, मैं क्या करूँ, मैं कलिमा नहीं पढ़ सकता। आए तराजू के इस कांटे से न जाने कितनों का हक मारा होगा, कितनों का माल लूटा होगा, कितनी डंडी मारी होगी, कितना गलत खाया होगा, कितना गलत तोला होगा। जवानों गलत तोल कर चाहे सारी दुनिया भी अपने पास कर लो, अगर आखिरी वक्त ईमान हाथ से गया तो बताओ तो सही क्या लेकर जाओगे। जवानों हम मकसद वाले हैं, बेमकसद नहीं हैं। हम जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आए थे, हमने वो मकसद पूरा करना है। बस कमाना खाना और मर जाना, क्या यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है? नाम या ना। जवानों अहम दिन वो नहीं था जिस दिन आप इस दुनिया में आए थे। सुनो, अहम दिन तो वो होगा जब तुम लोग ये जान लोगे कि तुम्हारा आने का मकसद क्या था। जब तुम लोग ये जान लोगे कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या था, बस वही दिन तुम्हारे लिए अहम दिन होगा। और सुनो, हमारे लिए असल ईद का दिन ना ईद उल फितर का दिन है, ना ही ईद उल अज़हा। हमारे लिए असल ईद का दिन तो वो दिन होगा जब हम कामिल ईमान के साथ कलिमा पढ़ते इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होंगे। वो दिन हमारे लिए असल ईद का दिन होगा। मौलाना रूम ने एक खूबसूरत हिकायत लिखी है, जवानों को समझाने के लिए एक खूबसूरत हिकायत लिखी है। वो ये है, आप फरमाते हैं एक फ़कीर था, अल्लाह वाला था, मुत्तकी परहेजगार था। उसने बड़े शौक़ से एक पालतू तोता रखा हुआ था। एक पालतू तोता रखा हुआ था। एक दिन बिल्ली ने हमला किया, तोता उठा के ले गई। बिल्ली ने हमला किया, तोता उठा के ले गई। जैसे ही तोता मरा तो बाबा जी ज़ारो कतार रोने लग गए, तड़पने लगे, सारा दिन रोते रहे। शाम को गली महल्ले वाले लोग इकट्ठे हुए, कहा जी क्या हो गया? किसी ने कहा जी बाबे का जो तोता था ना वो बिल्ली उठा के ले गई है, इसलिए बाबा जी ज़ारो कतार रो रहे। किसी ने कहा बाबा यार चुप कर, वो चिट्टी दाढ़ी है तेरी, इतना ज़ारो कतार रो रहा है, वो भी एक तोते के पीछे। और बाबा जी चुप कर, अगर बिल्ली तोता उठा के ले गई है तो क्या हुआ, दूसरा तोता खरीद लेना। अगर बिल्ली तोता उठा के ले गई है तो क्या हुआ, दूसरा तोता खरीद लेना। ये सुनकर उस फ़कीर अल्लाह वाले ने कहा, ओ नादानो, ओ मैं तोते की जुदाई पर नहीं रो रहा। अच्छा फिर आप क्यों रो रहे हैं? कहा मियाँ मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मैंने तोते को कलिमा सिखाया था, मैंने तोते को कलिमा सिखाया था। मेरा तोता दिन रात कलिमा पढ़ा करता था, हाय दिन रात कलिमा पढ़ा करता था। लेकिन जब बिल्ली ने मेरे तोते पे हमला किया, जब मेरे तोते की जान निकल रही थी, उस वक़्त मेरी आंखें देख रही थी कि दिन रात कलिमा पढ़ने वाले पर जब बिल्ली ने हमला किया
تو میرے طوطے کو کلمہ بھول گیا۔ دن رات کلمہ پڑھنے والے طوطے کو موت کے وقت کلمہ بھول گیا اور میرا طوطا ٹی ٹی کرتا مر گیا۔ اور میاں میں طوطے کی فکر نہیں کر رہا، میں تو اپنی فکر کر رہا ہوں کہ طوطے کی طرح کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو موت کا فرشتہ میری روح نکالنے آئے مجھے کلمہ بھول بھی نہ جائے۔ میاں میں طوطے کی فکر نہیں کر رہا، میں تو اپنی فکر کر رہا۔ جوانوں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو مومن بندے ہوتے ہیں، جو متقی پرہیزگار اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کی نظر پیسوں پر نہیں جاتی۔ اللہ کے نیک بندوں کی نظر کرسی پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر خزانوں پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر سیٹ پر نہیں جاتی، نا میاں نا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار اللہ کے محبوب بندے جو ہوتے ہیں، ان کی نظر تو بس خاتمے کی طرف جاتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ ایک اللہ والے تھے، ادھر سے آ رہے تھے، ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا، نوجوان نے کتا پکڑا ہوا تھا۔ وہ فقیر تھے، اللہ والے متقی پرہیزگار درویش، ادھر سے آ رہے تھے، ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا۔ نوجوان کے ہاتھ میں کتے کی ڈور تھی، نوجوان نے کتا پکڑا ہوا تھا۔ اس نوجوان نے جیسے ہی اس اللہ والے کو آتے دیکھا تو کہا بابا جی ایک بات تو بتائیں۔ کہا جی بیٹی۔ کہا بابا جی آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا؟ آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا آئے؟ یہ سن کر بابا جی کو نہ تو کوئی غصہ آیا، بابا جی کو نہ تو کوئی تکلیف ہوئی، بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے کیا پوچھتے ہو؟ اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو میں اچھا، اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو پھر تیرا کتا اچھائی کی بازی لے ہی گیا۔